الرقيم كذبت قوم لوط المرسلون مرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن ندري إلا على رب العالمين۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے اور ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر تم سے کچھ قدرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر یہ آیت کریمہ اتار کر آقا علیہ السلام کے دل کو تسلی دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ محبوب اس لیے کہ آقا علیہ السلام جب ایمان وہ نہ لائے، بڑی غمزدہ ہوئے، دل پر ایک کیفیت گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انبیاء اکرام کے واقعات کو سنا کر کے اپنے محبوب کو تسلی دے رہا اور فرماتا محبوب سنو، موسیٰ کا واقعہ سنو، ان کو لوگوں نے جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام ان کو جھٹلایا، نوح کو جھٹلایا، سارے انبیاء اکرام کو جھٹلایا، صرف آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں، سب کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا کہا لوط کا بھی معاملہ ہے کہ لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور مقام اردن میں یہ تھے جسے آج جارڈن کہا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام اور تسلیم نے اپنی قوم کو ڈرایا، کہا ان بتوں کی پوجا چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی طرف سے امانت دار ہوں، امین ہوں، یہ ساری چیزوں کو بند کرو اور مجھ کو اس تبلیغ کرنے پر آپ سے کچھ قدرت نہیں چاہیے، کچھ پیسے نہیں چاہیے، بس آپ اپنے آپ کو صحیح کر لو اور اللہ کی راہ میں لگ جاؤ۔ اب اس کے بعد اس قوم کی برائی کیا تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سوچیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہمارا کسی امت پر ہمارا حال بھی نہیں رہے گا، لیکن سارے انبیاء اکرام کے حالات اور واقعات ان کے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں اس قوم کی برائی کیا تھی؟ اس قوم کی برائی کا اتاتون الذکران من العالمین، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَابِدُونَ، اور چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں بنائی، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے بنے۔ یعنی اس قوم کی برائی یہ تھی کہ مردوں کے ساتھ غلط کام کرتے، مردوں کے ساتھ یہ برائی کرتے، کام کرتے، اور جب لوط علیہ السلام نے روکتے نا، اللہ اکبر، لوط علیہ السلام جب روکتے نا تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے اچھا خاصا ہمارے محفل سے تھی اور آ کر یہ بند کر دیں۔ اور یہ قوم مردوں کے ساتھ جو برا کام، اسی لیے کہا گیا چھوٹے بچے ہوتے خصوصاً 10 سے 12 14 15 سال، ان کے ساتھ کہا گیا بالکل دوری بنائی۔ اس کی بزرگان دین نے بہت تاکید تھا، کیونکہ شیطان اس کی طرف بہت جلدی لے جاتا ہے، بہت اس کے گھناؤنے معاملات ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ آپ سمجھ لو کہ جب بندہ کسی مرد سے گناہ کرتا ہے تو زمین کہتی اللہ مجھے حکم دے اور پھٹ جاؤں اسے اپنے اندر لے، اور کہا گیا جو بندہ مرد کے ساتھ کرتا اس پر اللہ اور اس کے رسول سب کی لعنتیں اس کے۔ آپ کو بتاؤں ایک واقعہ یاد آ گیا تو بتا دوں کہ انسان اگر مردوں کے ساتھ برا کام کرے تو اس کا انجام سوچے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر گئے، ایک بچہ تھا جو 12-14 سال کا تھا، اس کو پولیس والے نے وہاں کے جو سپاہی نے پکڑ لیے چلے جاتے اور زور زور سے چلا کے کہنے لگا اے علی مجھے بچا لو یا علی
معاملہ؟ سپاہیوں نے کہا اس نے اپنے مالک کا قتل کر دیا، اس وجہ سے اس کو لے کے ڈال۔ جب وہاں پہنچے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں، اس سے پوچھا کیا تم نے اپنے مالک کا غلام اپنے مالک کا قتل کیا؟ تو کہا کیوں؟ وہ بتانے لگا کہ میرا مالک میرے ساتھ ایسا غلط کام کرنا چاہ رہا تھا یا کر رہا تھا، اس طرح اس نے جواب دیا، کہا اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا۔ تو چونکہ قتل اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا، قتل کے بدلے میں قتل ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں قتل کے بدلے تم نے قتل کیا نہ، کہا تمہاری بھی گردن ماری۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المومنین، آپ مجھے چند دن کا موقع دیں، اس کے بعد اس کا فیصلہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے، لیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں سے گئے، پوچھا اس بچے سے، کہا یہ بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ کہا فلاں۔ کہا چلو، چند آدمی کو لیا، اس کی قبر کو کھدوایا، قبر کو کھدوایا، دیکھا اور دیکھنے کے بعد بند کروا دیا۔ واپس آئے اور آ کر کے مولا کائنات علی مرتضیٰ نے کہا کہ امیر المومنین یہ بچہ بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ بچہ بے قصور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اگر بندہ انسان کو اگر گناہوں پر اس طرح مجبور کرے نا تو اس کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر۔ اور کہا اس کا جو مالک ہے اس کے ساتھ بدفعلی کیا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مردوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے تو کہا گیا مرنے کے بعد اس کو نکال کر کے لوط علیہ السلام کی قوم جہاں لوطی لوگ دفن ہیں وہاں لے جا کے اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ میں جا کر اسی قبر کو دیکھا تو اس کا جنازہ وہاں پہ نہیں تھا، وہاں نہیں تھا، وہاں سے ہٹا دیا، پتہ چل گیا یقیناً اس نے برا کام کیا، بچہ بے قصور۔ آپ سوچ ذرا کہ اگر انسان اگر مردوں کے ساتھ ایسی برائیاں کرے تو اس کا کتنی سخت سزا ہے۔ مرد تو چھوڑو، اگر انسان، بات ہے تو بتا رہا ہوں، شریعت کی بات بتانے میں کوئی شرم نہیں، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا فعل نہیں کر سکتا، جو چیز ہے اس کے لیے کہا گیا ہے جو شخص کرتا وہ بھی ملعون ہے، لہذا جس چیز کے اللہ نے جو اجازت دی وہی کرنا۔ ایسا نہیں کہ بیوی ہے تو اس کے ساتھ ایسے مقام پر ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، اگر کوئی کرے گا اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور یہ بات نا تو کہا اس قوم کا فعل یہ تھا، کام یہ تھا، لوط علیہ السلام کی قوم اس سے روکتے۔ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ ایسا ہوا لوط علیہ السلام ایک قوم پر، لوط علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایسا کہ جبریل علیہ السلام 10 فرشتوں کے ساتھ آئے، آ کر کے وہ جا رہے تھے ایک قوم پر عذاب لے کر کے، جس کا ذکر 26واں پارے میں، تو وہاں پر 26واں لاسٹ آئے تھے، 27واں شروع کے اس کا، تو ایک قوم پر وہ عذاب لے کے آ رہے تھے۔ تو لوط علیہ السلام اور تسلیم کے جو نبی تھے ان کے پاس 200 فرشتے آئے، چونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ ان کے پاس اگر کوئی مہمان آتا ان کے پاس بھنا ہوا گوشت پیش کرتے۔ اب اگر مہمان بھنا گوشت نہ کھاتا سمجھ لیتے ناراض ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام دیکھا ہے میرے گھر میں مہمان آئے، دیکھیے حکم وہی لگے گا جو ظاہر میں نظر آئے گا، کوئی یہ نہ کہے کہ یار نبی ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ فرشتے نہیں، اب ظاہر سے جس شکل میں آئے وہ حکم وہی لگے۔ اب لوط علیہ السلام گئے اور پھٹافٹ بچڑا ذبح کیا، جب ذبح کر کے لا کے گوشت پیش کی، ہاتھوں کھینچ کے نہیں فرشتے تو نہیں کھاتے، ڈر گئے کہ یار یہ لگ رہا کچھ معاملہ۔ لوط علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت میں فلاں آبادی پر عذاب لے کر آئے۔ اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا وہ کافرہ تھی، ایمان نہیں لائے، وہ ان سے ملے جلے تھے، ایسے بدفعلیاں کرتے، ان کا حال یہ تھا چوراہوں پہ بیٹھتے تھے، اگر کوئی خوبصورت لڑکا گزرے تو اسے پکڑ، کوئی مہمان آتا اس کو پکڑ کے لے کے جاتے، ایسا کام کرتے۔ اب یہ جا کے فٹ سے بتائے کہ بڑے اچھے اچھے لڑکے آئے ہوئے، اس عورت نے بتایا۔ اب فٹافٹ یہ جو بدتمیز تھی فٹافٹ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، چونکہ ڈان ٹائپ کے تھے، انہیں ٹائپ اللہ کا بھی ڈرتا نہیں، لیکن پریشانی سے نہیں کہ یار میرے مہمان ہیں، کہنے لگے تو یہ ہے نا ہمارے یہاں مہمان بیٹھو
کہا ان کو ہمارے یہاں مہمان کر دو نا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو. لوط علیہ السلام کا پریشان اب اس کے بعد کرنے ہمارے مہمان کر دو, مہمان کا ذکر کر لیا. لوط علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اس طرح کیا نا, صرف ہاتھ کا اشارہ کیا تو سارے کے سارے اندھے ہو گئے. اور یہاں جو گڈھا ہے نا پورا مکے کی طرف جیسے آپ کہیں سب اندھے ہو گئے وہاں سے نکلے. بتا دو کہ یہ لوگ اتنی خطرناک کے تھے. جب یہ لوگ نہیں مانے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی, پتھروں کی بارش ہوئی ہے. بات آپ دیکھیں اس قوم کے اندر بہت ساری جگہوں پر یہ سننے کو ملتا ہے, سمجھے نا. اور اللہ ایسی چیزوں سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسی چیزیں بہت ساری چیزوں جگہوں پر ملتی. آج آپ دیکھ ایک ہی کو ذکر ہوتا رہا سارے نبیوں کا, یہ ان کی امت کرتے تھی یہ, اور ساری یہ امت کر رہی. ناپ تول میں کمی یہ کرے, بدتمیزیاں یہ کرے, سمجھے جھوٹ یہ بولے, اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا اللہ کی جو نشانیں مٹائیے. عرب کے اندر دیکھیے بہت ساری نشانیاں جو حضور کے زمانے سب مٹا دیے لوگ ظالم. تو کہا اسی کے سی کے اندر تذکرہ ہے کہ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ. اب انہیں کو ڈرا رہے, گناہ سے بچا رہے, کہا دیکھو وہاں بھگا دیے جاؤ گے, یہاں نہ کرو, آبادی میں تمہیں نہیں دیں گے جو گنڈے ٹائپ کے لوگ تھے. پھر کہا قال انی لعملکم من القالین, فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار. آج میں ایک درس میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا, پڑھاتے پڑھاتے کام گیا تھی. حدیث پاک کے اندر تھا جو پڑھا رہا تھا بچوں کو درس کے اندر, وہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے نا, جو اچھے لوگ تھے, برے لوگوں کو جو برا کرتے نا ان کو جا کر روکتے, یار یہ کیا کرتے. ایک دن روکتے, دوسرے دن دیکھے وہ کر رہے نا تو جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے, کھاتے پیتے سب کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے اور ان کے دل کی طرح تم سب برابر ہی, بھلے تم اپنے آپ کو نیک پاسا کہتے ہو. آج ہمارے یہاں یہی نہیں ہو رہا. ایک آدھ بار ہم کسی کو گناہ سے روکے, کوئی غلط کرنے والا ہے, دوبارہ اسی کے ساتھ بس بیٹھ کے چائے پیتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے عمل اس کے ساتھ. عام لوگوں کا خاص کو سب کا موقع ایک دو بار روکتے ہیں, چھوڑو یار اس کے معاملات اس کے کہا گیا دونوں برابر ہو. یہاں تک کہ اگر تم جنت میں جا رہا ہو روک لے لو کہ اللہ اس نے مجھے روکا نہیں. اب کیا سمجھ ایسے چلے جائے. جب میں پڑھا اس کو اور بھی تاکید دیتی, میں خود کام گیا اللہ اپنا کیا. جب کتنے ایسے آتے کسی مس کھاتے پیتے بیٹھ کے, ایک آدم منع کرے تو چلے یار میں تو منع کیا. میں نے دیکھا نا کہ گناہوں سے روکنا یہ ہم پر اتنا بڑا ضروری ہے. آج ہم گناہوں سے نہیں روک پاتے. کسی کو نماز کی دعوت دینے کے بعد غلط سی کہ گناہ سے نہیں روک پاتے, نہ روک پاتے. برا نہ مانتا, برا نہ مانتا, اس کا بڑا خیال ہم رکھنے لگے گا. بہرحال سچ سچ ہوتا ہے اگر کسی کو روکنا, لیکن روکنے کے لیے بھی ایک طریقہ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی